السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں جس کے مختلف قسم کے سلوشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا ایک تو ان کی کونسلنگ یہ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اعصاب کو مضبوط کریں، اپنی طاقت کو بڑھائیں اور ان سب چیزوں سے دور ہوں، ان سب چیزوں کے قریب بھی نہ بھٹکیں. جتنا آپ اس بارے میں سوچیں گے اتنا آپ کو جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا، بلکہ آپ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جائیں ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. تو ظاہر ہے کہ ہم وہی چیز بتا دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اور بزرگان دین کے جو تجربات ہیں اس سے ایک چیز جو ہے وہ حاصل شدہ ہوتی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے. نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن معاملات جو ہے ہمارے حل نہیں ہو رہے. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں ٹی وی ہے؟ تو جواب ملتا ہے جی ہے. سارا دن ٹی وی پہ کیا چلتا ہے؟ تو پتہ لگتا ہے جی انڈین ڈرامے چل رہے ہیں اور ہر طریقے کی وہاں پہ خرافات آ رہی ہیں، بچہ اپنے چینل دیکھ رہا ہے، ہر کمرے میں جو لگا ہوا ہے گانے سنے جا رہے ہیں، اور ہندو، یہودی، سکھ، عیسائی، مجوسی، ہر قسم کے جو ہے وہ فاسق و فاجر لوگ جو ہے جو آپ کے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، وہ ٹی وی کے ذریعے جو ہے آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ گھس آتے ہیں. پھر لوگوں کا رونا ہوتا ہے کہ جی جنات آ گئے اور جادو ہو گیا تو فلانا ہو گیا. تو بھائی سب سے بڑا جن تو آپ نے اپنے گھر کے اندر پال رکھا ہے، جو صبح شام رات ایسی شکلیں اور ایسے منحوس چہرے آپ کو دکھا رہا ہے، جن کو چہروں کو دیکھنے کی اور ان کی باتیں سننے کی بھی ممانعت ہے، اور ان سے متاثر ہونا قیامت والے دن ان کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جس سے بھی محبت کرو گے قیامت والے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کیا ماحول ہے، ہمارے بچے کن لوگوں کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں، کیا وہ مسلمان بھی ہیں یا کافر ہیں. تو اللہ معاف فرمایا اگر ریشو نکالا جائے تو اکثر و بیشتر ہمیں کافروں کی تعداد پتہ لگتی ہے کہ جن کے اوپر لوگ مر رہے ہیں. مثلا ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں یہ بھی قصہ بتایا کہ ایک صاحب جو ہے وہ امیتابھ بچن جو ہے وہ بیمار ہو گیا، تو باقاعدہ اس نے اس کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھا. تو اب اندازہ کریں کہ جب ہماری یعنی ذہنی سطح یہاں تک ہوگی اور کافروں کے بیمار ہونے پہ ہمارے مسلمان لوگ جو ہے وہ روزے رکھیں گے تو کیا معاملہ بنے گا اور کہاں تک بات جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو بھائی اس یہودی کو، اس مجوسی کو، اس عیسائی کو اپنے گھر سے نکالو. ہاں جن علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور وہ بہت ہی شرائط کے ساتھ دی ہے کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ دیکھیں جو آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر آئے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی غیر محرم کی کوئی تصویر نہ ہو اور اسی طریقے سے اس میں کوئی غیر شرعی معاملات نہ ہوں اور وہ کسی اہل حق کا کوئی چینل ہو اور اسی طریقے سے موبائل وغیرہ پہ بھی اگر دیکھ لیا جائے ایسی چیزیں تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس کو علماء اکرام سے بہت محتاط انداز میں پوچھ کے اس کو پھر استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اور نمبر 2 حالات حاضرہ سے مناسبت رکھتے ہوئے اگر کوئی حالات حاضرہ کے اوپر اگر کچھ دیکھنا چاہے تو اس کی بھی بعض علماء اکرام نے اجازت دی ہے. البتہ اوور آل معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. نمبر 3 عورتیں بھی کہتی ہیں کہ جی ہمارے اوپر ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے. تو ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ شرعی پردہ کرتی ہیں؟ کیا آپ شریعت کے احکامات کو فالو کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء جانے کے جو ہے آداب میں یہ بتایا کہ سر ڈھانپ کے جائیں، الٹا پاؤں رکھ کر جائیں، دعا پڑھ کے جائیں، اور اسی طریقے سے یہ سارے آداب بتائے گئے. اب ان آداب کو کوئی فالو نہیں کر رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں ہم خبیث جو شیاطین ہیں انہی سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ خبیث شیاطین ہیں جو آپ کو جو ہے وہ اس بیت الخلاء کی اس چار دیواری کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ان خبیث شیاطین سے ہماری حفاظت بھی رہتی ہے، اور جب ہم یہ دعا نہیں پڑھتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو ہمارے اعضائے مستورہ جو ہے وہ ان شیطان کے کھیلنے سے محفوظ نہیں رہتے، اور شیاطین جو ہیں وہ جنات خبیث شیاطین جو ہیں وہ ان اعضائے مستورہ سے کھیلتے ہیں. تو اب جس کے جسم سے جو ہے وہ شیطان کھیلنا شروع کر دے اور خبیث قسم کے شیاطین اور جنات کھیلنا شروع کر دیں تو ایسا آدمی صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود کھانے والا ہے تو حتی یتخبطہ الشیطان من المس، تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس کو جو ہے نا وہ شیطان نے مس کر دیا ہے. تو جب شیطان کسی کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ خپتی ہو جاتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے اس کو کسی بھی قسم کی چین، راحت اور سکون نصیب نہیں ہوتا. تو جن لوگوں کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے اور خبیث شیاطین ان کو ٹچ کر رہے ہیں، ان کو مس کر رہے ہیں، ان کے اعضائے مستورہ کو مس کر رہے ہیں، تو ایسا آدمی صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے نمازوں کے اندر ہماری اتنی سستی ہے کہ علامان الحفیظ، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. تو بھائی کیسے چلے گا
جب ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب تم اپنی یعنی میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے لیے نماز نہیں پڑھو گے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت مقررہ پر جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کو وقت مقررہ پہ ادا نہیں کرو گے یا سرے سے نہیں پڑھو گے یا نمازوں کے اندر سستی کرو گے، تو پھر تمہیں کیسے جو ہے وہ تمہاری معیشت جو ہے وہ چلے گی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معیشت ضنکا، ہم تو تمہاری معیشت کو جو ہے وہ ٹھپ کر کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ رب العزت سے یہ مانگنا ہے۔ پھر اگر کسی کا یہ شکوہ ہے کہ بھائی ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہمارے اعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوتے، پھر تو شاید اس کو ہم کچھ بتائیں، اس کو کچھ کہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کے اوپر بھی اجر ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بشارت ہے، وہ تو بعد میں بتائیں گے۔ لیکن پہلے اپنے اعمال درست نہیں ہیں اور نتیجہ آخر حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی وظیفے سے، تو ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جو شریعت نے ساری چیزیں بتائی ہیں ان کو فالو کریں، اور صبح شام کے جو اعمال مسنون اذکار ہیں ان کو پڑھیں۔ آج کل بہت زیادہ زور ہے کہ ڈینگی ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے، تو ہمارا میڈیا ہر چیز کو اتنا جو ہے وائرل کرتا ہے، اس سے پہلے سوائن فلو تھا اور فلانی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیا اس کے اوپر چلتا ہے تاکہ ریٹنگ بڑھے، ہر بندہ جو ہے اس کو کلک کر کے سنے اور اس چینل کی کو لگائے جہاں پر یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو لوگ اس سے کما رہے ہیں۔ البتہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے نبی نے جو فرما دیا کہ صبح اگر کوئی شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار اور شام 3 بار پڑھے گا، وہ تمام قسم کی مصائب سے، مصیبتوں سے، آفات بلیات سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں مسنون اعمال کی طرف ہم رجوع نہیں کر رہے اور ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے، اور پھر شکوہ ہے ہمیں دوسری چیزوں کا۔ اگر ہم دوسری چیزوں کا شکوہ کر رہے ہیں اور گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو قرآن مجید کا واضح اعلان ہے اور قرآن مجید نے بتا دیا کہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے زمین بر و بحر کے اندر، خشکی کے اندر اور سمندروں کے اندر جتنا فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔